गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहमा और गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा कर दो जहां में रक्षरम। हज़रात गिरामी कदर, उम्मत मुसलमान को बेशुमार तकलीफों से दो चार होना पड़ रहा है, जिसमें एक आम अमूर जिस पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो पैर के मालिक के इमामुल अंबिया शफ़ी अक़ीदुल्ला आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअदबी है, गुस्ताखी है और जो खाके शाया किए जा रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर कोई जो गलीज किस्म की वीडियो बनाई जा रही है। आज जुमा के मुबारक दिन पर मैं ये उम्मत मुस्लिमों को पैगाम देता चलूँ, अगर इंसान पूरे वकार के साथ, अगर उम्मत मुस्लिमा पूरी इज्जत आबरू के साथ, अगर उम्मत मुस्लिमा अपने खोए वकार को वापस लाना चाहती है और दोबारा ऊपर उभरना चाहती है, अपने अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा की लहर को पैदा कर, और जब वो इमाम अंबिया की लहर को पैदा कर लेंगे फिर वो कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी फिर उनके कदम चूमेंगे। आज हर आदमी अपनी मामलात, अपनी मसरूफियात में फिर रहा है। हर बंदे को अपनी 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 ओहदा, ताकत, हुनर, इज्जत, रिस्पेक्ट की पड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं पता और ये कोई नहीं तवज्जो कर रहा, इस बात पर किसी आदमी ने गौर नहीं किया कि गुस्ताखाना खाके दिन ब दिन शाया किए जा रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा बजाय उसका मुंह तोड़ जवाब देने के सो रही है। उम्मत मुस्लिमा इसी गम को लेकर अमीर मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादम से रिजवी साहब इस दुनिया फंड से चले गए और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, अगर मैं इमामुल अंबिया की नमूज की हिफाजत कर सकूं तो मुझे दुनिया में जिंदा रख, और अगर मैं ना कर सकूं तो मुझे इस दुनिया से वापस चाहिए। मुझे कब्र की जिंदगी अच्छी है कि मैं अपनी, क्योंकि इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज की हिफाजत ना कर सके तो उस दुनिया से चले जाए, यानी वो मर जाए। आयशो इशरत, चुगली, गीबत, फराड, झूठ और एक दूसरे को लूटने के पड़ी हुई है। और हाथ आदमी और ये हुकूमती एजेंट और जुमला जितने भी माया नाज ये पीडीएम मिल गई है और उनके अंदर वो नून लीग के ये फ्रॉड ग्रुप और उल्लू सारे इकट्ठे होकर इमाम अंबिया की शान पर इतनी बेअदबी हो रही है, उस पर तुमने कोई जलसा नहीं किया और तुम्हारे लीडर पर किसी ने बात कर दी तो तुम्हें तकलीफ हो गई, तुम अपने आप से पैर हो। उम्मत मुसलमान को जीने का हक ही नहीं है और ये फख्र से वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दे रहे हो तो वोटर को इज्जत कौन देगा? और वोटर की इज्जत जिनकी वजह से हमें इज्जत है, अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और उनके अमीरों के लिए। कुरान है, जनाजा ना निकल जाएगा। पिछले दिनों कसूर के अंदर एक बुजुर्ग ने अपने 5 बच्चों को लेकर कब्र में, उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो किसी ने पूछा कि इसने हमें दास्तान जब पूछा तो जवाब मिला कि इसकी बीवी ने इससे कहा था कि घर में राशन नहीं है, 5 दिन से उसको कारोबार नहीं मिल रहा। बेयारो मजगार और कारोबार से तंग होकर उसने दरिया के अंदर बच्चे उसमें छलांग लगा। उम्मत मुस्लिमा बड़े फख्र और बड़े वकार से कह रही है कि हम बड़ी इज्जत से जी रहे। कौन सी इज्जत है तुम्हारी? कौन सा वकार है तुम्हारा? तुम तो अपनी जय जयकार के लिए जी रहे हो, तुम तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए जी रहे हो, तुम तो अपने ओहदे को बुलंद करने के लिए जी रहे हो, तुम तो अपने आप को बुलंद करने के लिए जी रहे हो। कभी तुमने पीछे इमाम अंबिया के घराने पर तवज्जो दी होती ना तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने जो आले बैत की मोहब्बत बयान की है ना, इसी तरह ही अगर तुम पीछे तवज्जो करते तो तुझे पता होता कि सारी आले बैत अतहार घर के घर लुट गए इस दीन मुस्तफा के लिए। और जितने भी हुकूमती एजेंट हैं
اور جملہ اب جو در بدر دلیل ہو رہے ہیں جو سابقہ حکومتیں یہ سارے ختم نبوت کے جو اندر جب سکے ڈال رہی تھی تو حکومت کے اندر موجود تھا یا اسمبلی کے اندر موجود تھے. اب ہمارے خلاف بات کرنے کے لیے ہر بندے کو زبان ملی ہے, ہر بندہ بھونکتا ہے, کتے کی طرح بھونکتا ہے. اور کبھی آپ نے یہ نہیں غور کیا ہوگا کہ چاند کی طرح منہ کر کے تھوکنا تھوک منہ کے اوپر آتی ہے. قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر کو مانتا اللہ من قرآن واللہ, لوگوں میں بہترین شخص ہے وہ جو قرآن خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مخالفین اور بھونکنا کس کا کام ہوتا ہے؟ کتے کا کام ہوتا ہے. کتے ہیں بھونکتے رہے. کیا ان کے بھونکنے کی وجہ سے چاند نکلنا چھوڑ دے؟ اور سارا یورپی انڈیا اور جاپان اور کتنے کتے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونک رہے ہیں, یہ بھونکتے رہیں گے. امام الانبیاء کی بال مبارک کو بھی تکلیف نہیں. لیکن امت مسلمہ پر ایک پیغام ہے, وہ جاگے نکلے بیر اور مشن رضوی کو امیر المجاہدین کی روح کو ٹھنڈک بچانے کے لیے جا کر یہ تسلی کرے اور نکلے بیر. جب تک ہمارا مسلمانوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی شان اور قدس میں بے ادبی نہیں ہونے دیں گے. اور بندہ اپنے عہدے پہ چل رہا ہے, ہر بندے کو اپنی پڑی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد محترم کی چاپ منہ کے اوپر تماچا مار دیا. امام الانبیاء نے بلا لیا, فرمایا صدیق کتنے اس طرح کی تعلیم ہی نہیں میں نے دی. عرض کی فدا کا بھی وہ میں یا رسول اللہ, سنے میرے ماں باپ پر قربان, افسوس کے میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی باپ سے میں کہنے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سن کر سردان سے جدا کر دینا. اس طرح کے تھے صحابہ. یہ رائے ونڈ میں جا کر بیٹھ کر نشہ کر کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں. پیچھے گھر کی تبلیغ کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے تبلیغ گھر سے شروع کرو. سارے چوڑے وہاں اکٹھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو سمجھ ہم بڑے ایمان والے. بتاؤ یار وہاں کون سے اللہ والے رہتے ہیں؟ سارے اکٹھے جنٹ بان کے. بتاؤ تمہارے گھر کے قریب مسجد نہیں ہے؟ اور بتاؤ کبھی آج تک وہابی کو دیوبندی کوئی شیعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوئی ہو اور وہ ریلی نکالے باہر؟ یہ وقار, یہ عزت, یہ رفت اور یہ شان, یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو دیا ہے, بریلویوں کو دیا ہے. کہ جب بھی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک داتا صاحب کی شان میں بھی کوئی بے ادبی ہو جائے تو ہم راستوں کو بند کر دیتے. اگر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے کابرین کا, اہل بیت کا, اصحاب کا وقار واپس نہیں آنے دیا دیتا, جب تک وہ بھونکنے والا کتے کو ہم نکالتے نہیں ہیں تب تک ہم اٹھ کر واپس نہیں آتے. ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. غلامان مصطفیٰ کو چاہیے وہ میدان عمل میں نکلے. اور یہ دن بدن خاکے پھر بے روزگاری نہ آئے تو کیا, پھر اریانی اور فاشی نہ آئے تو اور کیا. اپنی صفائی کے لیے ہر بندے کے پاس اتنی اعلیٰ ترین ان کے پاس جوابات موجود ہیں اپنی صفائی کے لیے. لیکن حضور کی کوئی عزت نہیں ہے, حضور کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. اگر میری اور آپ کی عزت ہے, میرے اور آپ کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو لوگ صرف اور اس لیے کہ حضور پاک کی امتی ہیں. سارے پیر, سارے مولوی اور سارے جتنے بھی ایجنٹ ہیں سارے کے سارے جن کی بھی عزت ہے, گدی نشین ہے, وہ مفتی ہے, وہ پیر ہے, حضور کی عزت کی وجہ سے عزت ہے. اب حضور کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم لوگ سکون سے سوئے رہے. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے قول خدا قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا. اللہ کے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں محبت مجھ سے کرنا چاہتے تو میرے محبوب کی تابعداری. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں نہ محبت نہ کرے, فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امتی اپنے آپ نے ایمان والا سمجھنا چاہتا ہے, فرمایا وہ مومن سمجھنا چاہتا ہے, سب تو پہلے ہر چیز نو پیچھے کر کے محبت مصطفیٰ نو اپنا لے. ماں نالوں ود, باپ نالوں ود, ویراں نالوں بہناں بھراواں, مال دولت گھر بار جائیداد, ہر چیز نالوں ود کے میرے نال محبت کرے, اللہ دے رسول نال محبت کرے. اللہ دے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماؤندے نے اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وابناؤکم
اپنے ہر چیز نالوں ود کے محبت مصطفیٰ نہ اختیار کر لوے. جدو بندہ محبت مصطفیٰ اختیار کر لے گا اپنی اندر پیار دی لہر پیدا کر لے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر کوئی بچی جناب والا بے یارو مددگار نہیں ہوئے گی, کسے بچے نو طلاق نہیں ہوئے گی. کوئی باپ اپنی بیٹیاں نو لے کے بچیاں نو لے کے بھوک تے پیاس دی دریا چھلانگ نہیں لاوے گا. کسی چیز دے وچ تکلیف نہیں آئے گی. کوئی جناب والا گھر چوریانی نہیں آئے گی, فاشی نہیں ہوئے گی, بے پردگی نہیں ہوئے گی, بے روزگاری نہیں ہوئے گی, حلال رزق اکٹھا ہوئے گا, کوئی سود کا کاروبار نہیں ہوئے گا, کوئی چوری ڈکیٹ نہیں ہوئے گی. فاروق اعظم دے دور چ بچہ بھی پیاسا سوندا سی, بھوکا سوندا سی تے فاروق اعظم اون دے کول گیا کہ معذرت کردے سن گے کدھر بروز قیامت رب دی بارگاہ شکایت نہ کر دیویں. اگر چاہندے ہو کامیاب ہونا اپنے آپ نو امام الانبیاء دا امتی بنا کے غلامان مصطفیٰ بن کے دین مصطفیٰ نو تخت لیان واسطے خدمت کرو. دین مصطفیٰ نو تخت لیا کے جناب والا کھڑے ہو جاؤ اور انہاں مخالفین دی اکھا جکا پا کے دسو اسی نوکر امام الانبیاء دے ہیں, اسی خادم حضور پاک دے ہیں, اسی امام الانبیاء دی غلام ہیں, کریم آقا دے غلاموں. جدو بندہ محبت کرتا ہے کسی نال حضور فرماؤندے نے جڑا بندہ دنیا تے جندے نال محبت کرے گا بروز قیامتوں دے نال ہی جناب والا اٹھایا جائے گا. اپنی دنیا آخرت نو بہتر بنان واسطے محبت مصطفیٰ نو اپناؤ, پیارے مصطفیٰ نو اپناؤ. اگر پیارے مصطفیٰ نو اپنانا چاہتے ہو پھر اپنا لو گے, پھر دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے, پھر آخرت بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی تھوڑے قدم چومے گی جدو چاہتے ہو تانوں جناب والا بے روزگاری ختم ہو جائے, اوریانی فاشی ختم ہو جائے. اپنے اندر پٹائے مصطفیٰ ڈالو, اپنے اندر جناب والا پٹا مصطفیٰ دا ڈالو, اس دی گرا مدینے دے تاجدار دے ہاتھے پھڑا دیو. اپنے اندر مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا ڈال کے کہو انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جناب والا اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہ جاؤ گے وہ چیز ملے گی جیڑی تسی جناب والا ساری زندگی مانگ کے نہیں ملی. ہر وہ چیز تمہیں ملے گی. محبت مصطفیٰ آ جاؤ گے, عشق مصطفیٰ پہ آ جاؤ گے. پھر میرے شاہ صاحب نے امام الانبیاء دے چہرے انور دیکھ کے کہنے لگے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے, یہ سارا جگ بہت سونا پر میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے. میرے عزیزہ میرے دوست میرے جگر دے ٹکڑے ہو, میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, اپنے آپ نو واپس لیا کے غلام مصطفیٰ دا پھٹا ڈالو. نہ معصوم بچیاں نو باپ نے جناب گردن دبا کے ذبح کیتی جا رہے. کشمیر دے وچ بچیاں دی گردناں کٹیاں جا رہی ہیں, برما دے وچ ظلم ہو رہا ہے. جامے والا بیٹھ دے ملکاں وچ مسلماناں نو راجل الموڑی وانگر کٹیا جا رہا ہے. کدے غور نہیں کیتا وہ بھی کسے دے ویر نے, وہ بھی کسے دے بھائی نے, وہ بھی کسے دیاں بہناں نے, وہ بھی کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے, وہ بھی کسے دے کلیجے دا ٹکڑا ہے. اس دے باوجود امت مسلمہ کے دے پاکستان جس مقام نہ لے آوے. امت مسلمہ پاکستان جے نظام دعا منگیا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے گناہوں دے صدقے کسی طریقے نال جناب اوریانی اس حیر تے نہ آ جاوے. اللہ تعالیٰ ساڑھے گناہوں نو معاف کر کے پاکستان دے وقار نو بلند رکھے, پاکستان دی افواج دے وقار نو بلند رکھے. اور بلندی چاہتے ہو تو اپنے اندر ایک پٹا مصطفیٰ دی غلامی دا پالو. اب مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جس بندے نے ڈالا تو کوئی فیض عالم بن گیا, کوئی گنج شکر بن گیا, کوئی باول ذکریہ ملتانی بن گیا, کوئی جدد انسانی بن گیا, کوئی پیر میرلی شاہ بن گیا, کوئی غلام فرید کوٹ مٹر شریف تاجدار کوٹ مٹر شریف حضرت خواجہ غلام فرید بن گیا, کوئی صوفی باب الصفا قبلہ پیر خالد صاحب بن گئے, اور مختلف اور بزرگوں کے مقام پہ حاصل کرنے والے اعلیٰ مقام پر بیٹھ گئے. کوئی بابا جی احمد علی بن گئے, کوئی بابا جی فرید غلام فرید بن گئے. اچھے لوگوں نے وقار دی. وہ چاہتے ہو کامیاب ہونا تو محبت مصطفیٰ کو اپنا لو, اپنے اندر پیار کی لہر جلا لو اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.